مصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خوش و خرم رکھے، عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے. تھوڑی سی دیر کے لیے چند دینی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے ہم سب کو اشرف المخلوق حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں پیدا فرمایا. نہ ہم خوشی میں آپے سے باہر ہو سکتے ہیں، نہ غمی میں آپے سے باہر ہو سکتے ہیں. خوشی بھی ہم اسی طرح منانے کے پابند ہیں جیسے اللہ اس کے رسول نے فرمایا، اور غمی بھی ہم اسی طرح منانے کے مکلف ہیں جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منانے کا حکم دیا. نہ ہم خوشی میں آزاد ہیں، نہ ہم غمی میں آزاد ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے، جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کس طرح کریں گے، اس پر غور نہ کریں، اس پر فوکس نہ کریں. اللہ نے کیا کہا ہے، محبوب نے کس طرح کیا ہے، محبوب نے کس طرح کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے. دیکھو میرے ہاتھ میں ایک مائک ہے، یہ ہو سکتا ہے اہوجا کمپنی کا ہو. اہوجا کمپنی ایک ون مین شو کی طرح مشہور ہے مارکیٹ میں. تو جب یہ کمپنی یا یہ جو پنکھے ہیں اوشا کے ہیں اور ورپول کے ہیں، نہ جانے کون کون سی کمپنی کے ہیں، تو یہ جب اپنا پروڈکٹ پیش کرتے ہیں تو پروڈکٹ کے ساتھ میں ایک یوزر گائیڈ، یوزر مینول بھی اس کے ساتھ ایک کاغذ اور کتابچے کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح انسٹال کرو، اس طرح اس کے اسکرو لگاؤ، اس طرح اس کے کنیکشن کرو، اور ایسے اس کو یوز کرو. ایسے کرو گے جیسے بتایا ہے تو اس میں کامیابی ہے، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو اس میں اسپارک ہو سکتا ہے، اس میں دھماکہ ہو سکتا ہے، یہ جل سکتا ہے، پھر نہ وارنٹی ہے نہ گارنٹی ہے. تو جب ہم دنیا کے بنانے والی کمپنیوں کے اصولوں کو فالو کرتے ہیں اور اس میں کامیابی سمجھتے ہیں، تو جب دنیا کی بنانے والی کمپنیاں کچھ اصول بناتی ہیں اور اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے میں، تو میں اور آپ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. پھر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اس پر کیوں فالو نہیں کرتے؟ اسی لیے تو کامیابی نہیں ہے، اسی لیے تو ہم پریشان ہیں. میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی. وہ فرماتے ہیں ایک مثال دے کر کہ ایک باپ ایک خچر کو بیچنے کے لیے نکلا اپنے بیٹے کے ساتھ. 3 افراد تھے، خچر، باپ اور بیٹا. اب نکلے، تھوڑی دور ابھی پہنچے تھے کہ وہاں کچھ عورتیں کنویں پہ پانی بھر رہی تھیں. کہا کیسے بیوقوف لوگ ہیں، سواری ساتھ میں اور پیدل چل رہے ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھے اور دونوں بیٹھ گئے. پھر آگے چلے، ایک چوپال تھی، وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کیسے بیوقوف لوگ ہیں، سواری کمزور سی ہے اور دو چڑھ کے بیٹھ گئے ہیں. پھر دونوں اتر گئے. باپ نے کہا میں بیٹھتا ہوں. پھر تیسری جگہ آئی تو کہا شرم آنی چاہیے بڈھے باپ کو، چھوٹے سے بچے کو پیدل چلا رہا، خود بیٹھا ہوا ہے. وہ اتر گیا، بچے کو بٹھا دیا. چوتھا مقام آیا تو کہا شرم آنی چاہیے، قیامت آنے والی، خود بیٹھا ہوا ہے اور باپ کو پیدل چلا رہا ہے. اب دونوں ایک طرف اتر گئے اور آپس میں کہنے لگے. باپ نے کہا بیٹا کیا کریں، نہ بیٹھے تو مصیبت، تو بیٹھے تو مصیبت، میں بیٹھوں تو مصیبت، دونوں بیٹھے تو مصیبت، یہ تو لوگ جینے نہیں دیں گے. تو کہا ابا آپ بتاؤ، آپ بڑے ہیں، آپ دنیا میں پہلے آئے ہیں، آپ کا تجربہ ہے. کہ بیٹا دنیا کچھ بھی کہے ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے دل میں آئے. تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما کر ایک نتیجہ نکالا کہ دنیا چاہے جو کچھ کہے ہم وہ کریں جو اللہ کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ کچھ بھی پریشانی نہیں آئے، کچھ بھی پریشانی نہیں. ایک باپ نے، یہ جہیز کہاں سے چلا، جہیز کہاں سے چلا؟ ایک باپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک خوبصورت نیک صحت لڑکے سے کیا. لڑکا، اس کی مالی کنڈیشن ذرا پور کنڈیشن تھی، کمزور تھی. تو باپ نے سوچا یہ بچہ روزانہ دیہڑی کماتا ہے، اب جب اس کی دلہن اس کے گھر جائے گی تو 2-5 دن اپنے گھر پہ رہے گا، لوگ ملنے آئیں گے، مبارکباد دیں گے.
تو 2-3 کلو چاول، کچھ گیہوں کا آٹا، کچھ دالیں، کچھ میٹھا، کچھ نمکین، 1-2 چادر پلنگ کی، 1-2 تکیے، 1-2 کرسی. تو ایک خوشحال سسر نے ضرورت مند داماد کو ضرورت کی چیزیں ضرورت کے درجے میں دی. بہت اچھا کیا. لیکن لوگوں نے دیکھا بھائی یہ کیا دے رہا ہے، کہا اس کو ضرورت ہے نا اس لیے دے رہا ہے. اچھا ہم اپنے داماد کو ایک آئٹم اور دیں گے. پھر دوسروں نے دیکھا کہ ہم اپنے داماد کو یہ بھی دیں گے. پھر تیسرے نے دیکھا کہ ہم یہ بھی دیں گے. وہ جہیز کیا بنا؟ جہاز بن گیا جی. پھر ایک بات نہیں، اکلوتی بیٹی تھی، اس کا نکاح کیا، سوچا اتنا کچھ دوں گا، اتنا کچھ دوں گا کہ لوگوں کی زبانیں خاموش ہو جائیں. چنانچہ لڑکی والوں کو کہا کہ بچی کا سامان زیادہ ہو گیا، ذرا بڑا سا ٹرک لے کر آئیں. تو 10 ٹائرہ ٹرک لے کے گئے، سارا سامان اس میں رکھا گیا. اب آگے پیچھے موٹر بائک والے، بارات والے چل رہے تھے. کچا راستہ تھا گاؤں کا، کسی جگہ ٹرک پھنس گیا. سارے بائک والے ریٹرن آئے کہ بھائی کیا ہوا؟ کسی نے کہا ایسا کرو، کسی نے کہا ایسا کرو. ایک نے کہا ایسا کرو، اس کی کھائی بن گئی ہے ٹائر چل کر، پھاوڑا نکالو، نئی مٹی کھود کے اس میں ڈالو، اور پھر ہم بھی دھکا لگاتے ہیں اور ڈرائیور بھی کوشش کرے گا نکل جائے. کہا پھاوڑا لائے کہاں سے؟ کہا اس نے تو سب کچھ دیا ہے نا، اس کا ڈھالا کھولو، نکالو اس میں سے. اب اس میں جو سامان میں ڈھونڈا تو پھاوڑا تو تھا نہیں، کچلا تو تھا نہیں. تو کہا بیوقوف نے پھاوڑا تو دیا نہیں، اور کیا دیا ہوگا؟ تو دیکھو بول دیا نا، مارنے والے کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے، بولنے والے کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی. جب لڑکی کا نکاح ہو گیا، بچے کا نکاح ہو گیا، رشتہ دار بن گئی، زندگی بھر ہدیہ دیں، زندگی بھر ہدیہ دیں. ہدیہ لیں کس نے منع کیا ہے؟ لیکن ایک ہی دن جوئے کی طرح ہار جانا اور بازی لگا دینا، یہ دوستو دین میں اس کی گنجائش نہیں، دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پارٹی دیں، اہمیت دیں. پھر دیکھو اللہ پاک ہماری زندگیوں میں کیسی برکتیں دیتے ہیں. شادی بیاہ کے دن بھنگیوں کو منایا جاتا ہے، بھنگنوں کو منایا جاتا ہے جی، اہل غیروں کو منایا جاتا ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے گھر سے نکالا جاتا ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ عزت دیں گے کہ دنیا میں لوگ دیکھتے رہیں گے اور آخرت میں بھی مقام ملیں گے. اور دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی کام کریں گے اللہ کو ناراض کر کے، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلت تھوپ دیں گے اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے. پرسوں کی بات ہے، ایئرپورٹ سے اتر کر میں غازی آباد میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، اسی موضوع پہ بات چل رہی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا ہماری برادری کے اندر اتنا لین دین بڑھ گیا ہے کہ ایک شخص نے ابھی کچھ مہینے پہلے شادی کی تھی، 35 لاکھ کا مکان ہے، 21 لاکھ میں دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس میں بھی قرضے ادا نہیں ہو رہے. جہیز ایسا دیا تھا کہ نوچندی اور چھڑیوں کا بازار جیسے ہوتا ہے نا، بارونق، اس طرح سے لائٹنگ کر کے جہیز دکھایا تھا اور ایسا کیا تھا. یاد رکھنا دوستو، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضلها برکتاً ایسرہ مؤونۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے افضل برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا. اس کا الٹا مطلب یہ نکلا سب سے منحوس اور سب سے بیکار نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خرچ کیا گیا. بے شک کسی زمانے میں کسی باپ نے اپنے داماد کو، اور وہ بھی خوشحال باپ نے جی، ضرورت مند داماد کو ضرورت کی چیزیں ضرورت کے درجے میں دی تھی. اب بتائیے جو کچھ آج کل ملتا ہے، دیا جاتا ہے، کون سا گھر ایسا ہے جس میں بیڈ نہیں ہے؟ کون سا گھر ایسا ہے جس میں کرسی نہیں ہے؟ کون سا گھر ایسا ہے جس میں فریج نہیں ہے؟ کون سا گھر ایسا ہے جس میں بائک نہیں ہے؟ کون سا گھر ایسا ہے جس میں برتن نہیں ہے؟ ایک زمانہ تھا جب 5 مہمان 6 مہمان آ جائیں تو ایک رنگ کی پلیٹیں اور پیالیاں گھر میں نہیں ہوتی تھی. پڑوس میں سے کہتے تھے کہ ذرا مہمان آگے چائے کی پیالی دے دو، یہ پلیٹیں دے دو کھانے کی. اب کون سا گھر ایسا ہے جس میں 2 درجن مہمان آ جائیں، 2 درجن ایک کلر کی پلیٹیں نہیں؟ گھر بھرے پڑے ہیں. اللہ نے نعمتیں اتنی عطا فرما رکھی ہیں. اس لیے دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اتریں. میرا نام ہے صلاح الدین بن جمیل احمد سیفی، رہنے والا ہوں دورالے کا. گجرات کو میں نے وطن بنا لیا، 35-40 سال ہو گئے وہاں رہتے ہوئے. وہی میرا گھر ہے، وہیں کھیتی باڑی ہے جی، اور وہیں سب کچھ ہے دین کی خدمت. لیکن میں آتا ہوں اپنے وطن میں ہر مہینے 3 دن آتا ہوں. ہر انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ، جمعرات اور ہفتہ. قریب میں ایک جانی بزرگ گاؤں ہے باغپت روڈ پہ، وہاں ایک مدرسہ ہے جو رشتے میں بہنوئی ہے، مولانا مبین صاحب ان کا مدرسہ ہے.
اس کے دامن میں نے اپنا گھر بنایا ہے. مہینے میں 3 دن آتا ہوں, لیکن سوچا اپنے بچوں کے رشتے اپنے علاقے میں کروں اور اپنے علاقے میں 3 دن جایا کروں, تاکہ قیامت کے دن میں کہہ سکوں پیارے اللہ, میں نے اپنے بھائیوں کو, میں نے اپنے رشتہ داروں کو, میں نے اپنے ملنے والوں کو, میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو آپ کا پیغام پہنچایا. دوستوں میں ایک عالم ہوں, میں آپ کو نہیں سمجھاؤں گا تو کون سمجھائے گا؟ لوگ یہ تو سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, ہم اگر دعوت نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, ہم اگر نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. یہ پتہ نہیں ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے نکاح کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے غریبوں کی بچیاں اس دن یہ دعا کرتی ہیں, اللہ ہمیں موت دے دے, ہمارا باپ کو اس طرح سے نہیں کر سکتا, ہمیں موت دے دے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے. ایک دن رو کر وہ بیٹھ جائے. جس دن مالدار لوگ اپنی بچوں کے نکاح کرتے ہیں اس دن نہ جانے کتنی بچیاں فیصلہ کرتی ہیں ہم بھاگ جائیں گے, ہم مذہب بدل دیں گے, ہم کسی کے ساتھ بھاگ جائیں گے, اس لیے کہ اس طرح سے جس طرح دنیا میں چل رہا ہے ہمارا باپ تو کبھی بھی نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں, ہم ذرا عقل کے ناخن لیں, ہوش کریں, ہوش لیں, بزرگوں کی باتوں کو سنیں, علماء سے ملیں. جی علماء سے ملیں. میں نے ایک نمونہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ صحیح نمونہ ہے, لیکن میں نے اپنے بزرگوں کی صحبت پر رہتے ہوئے میں نے جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے رسم و رواج سے بچپن سے نفرت ہے, یہاں تک کہ میرے سگے بھائی, میرے 7 بھائی, 2 بہنیں ہیں, ایک بھی اس مجلس میں نہیں ہے, اور دورالا میرا گاؤں ہے, اور یہاں سے نکاح کے بعد میں مغرب میں وہیں پڑھنے والا ہوں. میں نے بھائیوں سے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے جب میں خود آنے والا ہوں, کوئی مثال پیش کر کے دکھائے. جی اور وہ ناراض ہو کے ان کی نہیں چھوڑا, میں نے دشمنی میں نہیں چھوڑا, سارے محبت میں انتظار کرے. کل میرے پاس آئے تھے جانی ملنے کے لیے آئے تھے, کیا نظام ہے, میں نے نظام بتایا. مگر میں ایک نظام سادگی کے ساتھ اس کو لوگوں کے سامنے ڈسپلے کرنا چاہ رہا ہوں, آپ میرا اس میں ساتھ دیں اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جی یہ حاجی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ان کے 2 سالوں نے میرا فل سپورٹ کیا, اور میں نے کہا کہ اللہ کے لیے میں دین کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہا ہوں. یہ مستفیض بچہ جس کے ابا انتقال کر چکے ہیں, جی وہ اپنے ماموں کے ساتھ بیٹھے, میں نے کہا بیٹا اللہ کے لیے میرا ساتھ دینا, میں جیسا کہوں ویسا کرنا, جیسا تم کہو مجھے اس پہ مت چلانا, جیسا میں کہوں ویسا کرنا. لوگ چاہے جو کچھ کہیں, بزرگوں نے فرمایا اگر سنت کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی سنت کے مطابق کام کرو گے, وقتی طور پہ لوگ تم سے ناراض ہو سکتے ہیں, لیکن اس سنت کے عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کی جگہ بنا دیں گے اور وہ نفرت وقتی طور پہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی. لیکن اگر اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے وقتی طور پر لوگوں کو راضی کیا اور خوش کیا تو یہ ذلت ایسی ہوگی کہ دنیا میں تمہیں کوئی دیکھنے والا, تھوکنے والا تمہارے اوپر نہیں رہے گا. میں نے اپنے میرے 2 بچے حافظ قرآن ہیں, جنید سلمہ اور بایزید سلمہ, یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ان بچوں کے لیے جو کارڈ بنایا, کارڈ نہیں بنایا بلکہ اعلان دیا, اس کو چھپوایا بھی نہیں ہے, اس کو ہوا میں اڑا دیا دوستوں نے, ملنے والوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعلان نکاح مسنون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عاجز, یعنی میں خود کہہ رہا ہوں, صلاح الدین بن جمیل احمد سیفی مرحوم کے 2 نور نظر میرے 2 بیٹے حافظ جنید سیفی سلمہ اور عزیزم حافظ بایزید سیفی سلمہ کا نکاح ہمراہ مرحوم مظفر حسین بن حاجی منظور کھتولی, یہ جو پلی بنانے والے تھے نا, مظفر نگر یو پی انڈیا کی 2 لخت جگر, 2 جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ, ان کا نام بھی نہیں دیا اس لیے کہ بیٹیوں کے نام لینا یہ بھی ادب کے خلاف ہے, یعنی کارڈوں میں چھپوانا, گاڑیوں پہ لگوانا یہ بھی ادب کے خلاف ہے, ان کو بھی چھپایا. 2 لخت جگر سے حسب پروگرام ہونا طے پایا ہے. پروگرام نکاح بروز پیر 18 ربیع الاول 1442 مطابق 25 اکتوبر 2021 بوقت بعد نماز عصر بمقام مسجد اکبر خان کھتولی مظفر نگر یو پی انڈیا. نوٹ, اب اس کو ذرا غور سے سنیں. میرے متعلقین و رشتہ دار اور دوست احباب عصر کی نماز مسجد اکبر خان کھتولی میں پڑھنے کی کوشش کریں اور بعد نماز خطبہ نکاح کو سنیں, جو کہ واجب ہے, سننا واجب, اور دونوں خاندانوں کے لیے دعا فرمائیں. دعا کے بعد شیرینی لے کر مسجد سے ہی اپنے اپنے مقام کو رخصت ہو جائیں. اکل و شرب یعنی کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے. نیز قصبہ کھتولی سے باہر رہنے والے رشتہ دار, دوست احباب صرف اس نکاح میں شرکت کے لیے سفر کرنے کی زحمت گوارا نہ فرمائیں. اپنے مقام سے بچوں کے لیے دعا فرمائیں, کیونکہ کئی بار سفر کے اندر فرائض داؤ پر لگ جاتے ہیں جو بالکل مناسب نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور ہمیں شریعت کی اہمیت کا احساس اور اس کی سہولت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، یعنی زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچ کم سے کم ہو اور ہلکا ہو۔ الدائی مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی مجددی عفیانی۔ یہ چھپوایا اور نہ جانے کہاں کہاں دنیا میں پہنچا، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، اور سب جگہ سے آیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ بزرگوں کی یاد تازہ ہوئی اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے ارادہ کیا، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے نکاح سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں نا دیکھا دیکھی ہوتے ہیں۔ ایک بچہ زندگی بھر گالی نہ دے ممکن ہے، لیکن گالی دینے والے محلے میں رہے اور پھر گالی نہ دے ناممکن ہے۔ ایک بچہ زندگی بھر بیڑی نہ پیے ممکن ہے، لیکن بیڑی پینے والے ماحول میں رہے اور ایک بار بھی بیڑی نہ پیے ناممکن ہے، کیونکہ دیکھا دیکھی سب ہوتا ہے۔ جیسے جہیز دیکھا دیکھی آئٹم جو بڑھ رہے ہیں دیکھا دیکھی بڑھ رہے ہیں، تو جب دنیا کا ماحول دیکھا دیکھی سے ہوتا ہے تو پھر مجھے موقع آیا نا دکھانے کا، اور دلوں کا بھید تو اللہ جانتا ہے۔ میں نے اپنی واہ واہ کے لیے نہیں کیا، میں نے کوئی جو ہے ورڈ بک کے اندر نام لکھوانے کے لیے نہیں کیا۔ اللہ کا شکر، اللہ پاک نے مجھے خوشحال بنایا، اللہ پاک نے مجھے کروڑوں انسانوں سے بہتر کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا فرمایا، کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جس طرح سے روندا جا رہا ہے رسم و رواج کے نام پر، بس اس سے نفرت اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی طرف ایک پہل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دیکھیے گا زندگی میں انشاءاللہ اس سے کیسی برکتیں آئیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوشش اس بات کی کریں کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے سامنے کسی کی نہ مانیں۔ آخر میں ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو کنارے لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل میں لاٹھی لے کر چل رہے تھے یا بکریاں چلا رہے تھے۔ اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے لاڈلے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، یہ تو میری لاٹھی ہے۔ اب پوچھنے والے اللہ، جواب دینے والے موسیٰ کلیم اللہ، بات تو ختم تھی۔ اللہ تو پہلے ہی پوچھنے سے پہلے جانتے ہیں کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ موسیٰ کو بھی میں نے پیدا کیا، لاٹھی کو بھی میں نے پیدا کیا، لیکن پھر بھی پوچھا کہ دیکھیں موسیٰ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے صرف اتنا ہی نہیں کہا یہ لاٹھی ہے، بلکہ لاٹھی کے فائدے پر ایک تقریر کر ڈالی۔ کہا اللہ جی یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں درختوں پہ اس کو مار کے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور پیارے اللہ یہ تو بڑی کام کی چیز ہے اور اس سے میرے اور بھی بہت سے فوائد وابستہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا کہ میرے لاڈلے موسیٰ اس کو چھوڑ دو، تو چھوڑ دو۔ معلوم ہوا حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پیارے اللہ آپ نے پوچھا میں نے جواب دیا، آپ کیوں کہہ رہے ہیں چھوڑ دو؟ معلوم ہوا بڑا جو کہے اس کو مان لینا چاہیے، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ جیسے چھوڑا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو ایک دم سے اژدہا بن گیا۔ اب وہ ڈر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈرو مت، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو۔ اب یہاں ایک عجیب مسئلہ کھڑا ہوا۔ عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سانپ ہے، دشمن ہے، جو اپنی لاٹھی تھی جو سانپ کو مارنے کا کام کرتی تھی وہی ہمارے ہاتھ سے وہی دشمن بن گئی۔ اب عقل کہہ رہی ہے موسیٰ تمہارے ساتھ جنگل میں آج کچھ انہونی ہونے جا رہی ہے، آج کچھ کھیل تماشا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، اللہ میاں تمہارے ساتھ کچھ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے دشمن ہے پکڑنا مت۔ عقل یہ کہہ رہی ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پکڑ لو۔ اب عقل کی معنی یہ اللہ کی معنی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی نہیں مانی، میرا اللہ کہہ رہا ہے اس کو پکڑ لو۔ سنعیدھا صراطھا الاولیٰ، ہم اس کو فوراً پہلی شکل میں منتقل کر دیں گے، لاٹھی بنا دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی نہیں مانی، الخبر کی مانی، اللہ کی وحی کی مانی، فوراً اس کو پکڑ لیا۔ معلوم ہوا دنیا کہہ رہی ہو بھائی کیسے تم نکاح کرنے جا رہے ہو، ارے کسی کو بلا بھی نہیں رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، یہ عقل کہہ رہی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں سادگی سے کرو، مسجدوں میں قائم کرو۔ یہ دیکھو ایک بھی آدمی بغیر وضو نہیں ہے، لیکن شامیانوں میں منڈپ پہ جو نکاح ہوتے ہیں ایک ہی آدمی، شاید ایک یا دو، ہو سکتا ہے امام صاحب باوضو ہوتے ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی باوضو، کیونکہ وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، اکثر بے وضو ہوتے ہیں۔ تو یہ مجمع زیادہ پیارا ہے، یہ منڈپ اور شامیانہ والا پیارا ہے؟ یہ پیارا ہے جی۔ نماز کے بعد فوراً جب دعائیں قبول ہوتی ہیں وعدہ ہے، تو یہ وقت پیارا ہے یا دن کے 12 بجے اور رات کے 11 بجے اور 1 بجے اور 2 بجے پیارا ہے؟ میرے بھائیوں سوچنے کا مقام ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، فوراً پکڑا، تو وہ ایک دم لاٹھی بن گیا۔ اب وہ بڑے خوش ہوئے، پہلے تو گھبرا گئے تھے دیکھ کر۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرو مت، اس کو پکڑ لو، ہم اس کو اصل شکل میں منتقل کر دیں گے۔ اب یہ تو آپ نے یہاں تک پڑھا بھی ہوگا، پڑھیں گے بھی، سنا بھی ہوگا، سنیں گے بھی،
لیکن اللہ تعالیٰ بین السطور بٹوین دی لائن اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھ لو کہ اے موسیٰ خبردار، ہم نے تم سے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تم نے لاٹھی کے فوائد پر ایک تقریر کر ڈالی ہمارے سامنے، گویا تم نے لاٹھی کو فائدے والی چیز سمجھا۔ جب ہم نے کہا اس کو چھوڑ دو اور ہم نے سانپ بنا دیا تو سانپ سے تم ڈر گئے، سانپ کو تم نے نقصان والی چیز سمجھا۔ پھر ہم نے جب کہا اس کو پکڑ لو تو تم نے ہمارے حکم سے پکڑ لیا، پھر ہم نے اس کو لاٹھی کی شکل میں منتقل کر دیا، تو لاٹھی کو تم نے فائدے والی چیز سمجھا، سانپ کو نقصان والی چیز سمجھا۔ اے موسیٰ خبردار، لاٹھی کے اندر فائدہ پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم چاہیں تو لاٹھی کو فائدہ والی بنا دیں اور ہم چاہیں تو اپنے حکم سے نفع دینے والی لاٹھی کو نقصان دینے والے سانپ میں منتقل کر دیں، اور ہم چاہیں تو نقصان دینے والے سانپ کو نفع پہنچانے والی لاٹھی کی شکل میں منتقل کر دیں۔ حکم ہمارا چلتا ہے، نظر ہمارے اوپر رکھا کر، نظر ہمارے اوپر رکھا کر۔ مومن کی شان یہ ہے وہ دنیا کی زبانوں پہ نظر نہیں رکھتا، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں پر، ان کے وعدوں پر نظر رکھتا ہے۔ جی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پیشاب خانے میں استنجا فرما رہے تھے اور فرماتے ہیں کہ دو آدمی باہر کھڑے کھڑے بات کر رہے تھے اور میری کان میں آواز آ رہی تھی۔ وہ کیا بات کر رہے تھے؟ ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا یار میرا ایک ساتھی ہے بہت بیڑی پیتا ہے، بہت بیڑی پیتا ہے، بہت بیڑی پیتا ہے، بہت سمجھایا لیکن نہیں مانتا، اب میں نے اس کو سمجھانا چھوڑ دیا۔ تو دوسرے نے کیا جواب دیا؟ اس نے برا کام کرنا تو نہ چھوڑا، تو نے نیکی چھوڑی۔ اس نے برا کام کرنا تو نہیں چھوڑا لیکن تو نے نیکی کیوں چھوڑ دی؟ ارے وہ چھوڑے یا نہ چھوڑے اس کی مرضی، لیکن تو کہنا نہ چھوڑتا۔ یہ ہے دوستو مومن کا مزاج، یہ ہے اسلام کا مزاج۔ ہم کہتے رہیں، اگر لوگ عمل نہ بھی کریں اور ہم اسی حال میں دنیا سے چلے جائیں، خدا کی قسم ہم کامیاب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہنے کا حکم پورا کیا، ہدایت کی طرف بلانے کا حکم پورا کیا، لوگوں نے اس پر عمل کیا نہیں کیا یہ وہ جانے، ان کا رب جانے، لیکن رب نے کہنے والوں کو جو کہا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں وہ کام کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو گواہ وکیل ہیں ان پر اقسام اجازت مل گئی، آپ مستقل آپ گواہ تھے، بچے نے اجازت دے دی اپنے نکاح کی، نکاح پڑھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بیٹا حافظ جنید سلمہ عافیہ میمونہ بنت مرحوم حاجی مظفر احمد سیفی کی ذات کو وکیل بن نکاح محمد رضوان بن طفیل احمد، گواہ محمد فرقان بن طفیل احمد، گواہ ثانی مستفید احمد سیفی نے نقد مہر فاطمی بشکل زیور جس کی قیمت آج کی تاریخ میں 1,02,500 روپے بنتی ہے کا عوض زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔
جزاک اللہ بارک اللہ بیٹا حافظ بایزید سلمہ دلہن علیمہ بنت مرحوم حاجی مظفر احمد سیفی سلمہ وکیل بن نکاح محمد رضوان بن طفیل احمد سیفی نے گواہ اول محمد فرقان بن طفیل احمد سیفی گواہ دوم مستفیض احمد سیفی نے نقد مہر فاطمی بشکل زیور جس کی قیمت آج کی تاریخ میں 1,02,500 روپے بنتی ہے کہ عوض زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ جی میں نے قبول کیا۔ جزاک اللہ بارک اللہ لنا خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ میرے پیارے اللہ، 2 یتیم بچیوں کا نکاح اس محفل میں وجود میں آیا، آج اگر ان کے ابا حیات ہوتے کہ اللہ وہ اس منظر کو دیکھتے، اس میں شریک ہوتے، ان کا دل کتنا خوش ہوتا کہ اللہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ قبر کے اندر ان کی روح کو منور فرما، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ان کے پورے خاندان والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما، یا اللہ جو بھائی اکلوتا بھائی ہیں یا اللہ اس کے دل کو خوش فرما، یا اللہ جو ان کے ماموں ہیں، رشتہ دار ہیں، چچا تایا ہیں، سب کی زندگی میں برکت عطا فرما، یا اللہ سادگی و سنت کے مطابق اس نکاح کو وجود میں لانے کی کوشش کی ہے، میرے پیارے اللہ ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے کہ اللہ جس وقت میں اپنے بھائیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو رسم و رواج سے ہٹنے کے لیے کہتا تھا بچپن میں، تو اس وقت کہتے تھے جب تمہارے ہوں گے ہم دیکھیں گے تم کیسا کریں گے۔ میرے پیارے اللہ آج میں نے ان کو دکھانے کی کوشش کی ہے، میرے آقا نے فرمایا، میرے پیارے اللہ نے اس طرح سے نکاح کو وجود میں لانے کی کوشش کرنے کے لیے حکم دیا۔ میرے پیارے اللہ میری اس کوشش کو قبول فرما کہ اللہ اس کوشش کو قبول فرما کہ اللہ اس نکاح میں برکتیں عطا فرما کہ اللہ ان کی جھولیوں کو خوشیوں سے کہ اللہ خوشیوں سے بھر دیجیے کہ اللہ اس نکاح کو نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنا کے قبول فرما۔ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے اور کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ میرے پیارے اللہ کتنے کتنے جوان جوان بچے اور بچیاں عمر کو پہنچ چکی ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کو نیک سارے جوڑے عطا فرما، نیک سارے رشتے عطا فرما، ساتھ ہی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، میاں بیوی میں آج تک محبت قائم نہ ہو سکی، سچی محبت قائم فرما۔ اللہ جی جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، نیک سارے اولاد عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ آپ نے ہم کمزوروں کو قرآن پاک میں یہ حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر تم سے کوئی سائل سوال کرے، بھیک مانگے تو اس کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں۔ اللہ جی آج ہم بھی تو سائل بن کر آپ کے دربار میں بھکاری بن کر بیٹھے ہیں، اللہ جی ہمیں ڈانٹیے نہیں، آپ ہمیں جھڑکیے نہیں، ہم جو آپ سے مانگ رہے ہیں دے دیجیے۔ اللہ جی اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ایک اندھا فقیر، ایک بوڑھا فقیر اندازے سے لوگوں کے گھروں کے سامنے بھیک مانگتا پھر رہا تھا، وہ ایک دروازے پہ ڈٹ گیا اور سوچا یہ کسی امیر کبیر کا گھر ہے، اس نے 3 مرتبہ صدا لگائی، اونچے دروازے والے، اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ جب جواب کوئی نہ ملا تو کہنے لگا کس بخیل کا گھر ہے، کس کنجوس کا گھر ہے، ارے نہیں دینا تو مت دے، تو مالک اپنے مال کا، لیکن میرے بڑھاپے پر میرے اندھے پن پہ ترس کھا کے یوں تو کہہ دے کہ معاف کر آگے دیکھ۔ لیکن جب اس نے یہ الفاظ کہے، قریب میں ایک نوجوان بچہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، وہ آیا کندھے پہ ہاتھ رکھا فقیر کے اور کہا بابا یہ تم نے کیا گستاخی کر دی کہ کس بخیل کا گھر ہے، یہ کسی سیٹ کا گھر نہیں، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، اور تم نے اللہ کی شان بھی کہہ دیا کس بخیل کا گھر ہے۔ بس وہ کانپ گیا، اس نے پیالہ پھینک دیا اور مسجد میں آ کے سجدریز ہو کر رونے لگا اور کہا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو بخیل کہہ دیا، اللہ میں اندھا ہوں، مجھے نہیں پتا کس کا گھر ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ خوب معافی مانگنے کے بعد باہر نکلا، ایک وہ نوجوان کھڑا ہوا تھا، کہا بابا کس میں بھیک مانگو گی، پیالہ تو تم نے پھینک دیا، وہ تو نالی میں چلا گیا، وہ تو بہہ گیا، اب تم کس میں بھیک مانگو گے؟ اس فقیر نے کہا بیٹا اس دروازے پہ بھیک مانگنے کے بعد آج ارادہ کر کے آیا ہوں، اب مخلوق کے دروازے پہ کبھی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اللہ جی ہم بھی تو ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ جی
ہمیں بھی آپ ایسا دے دیجئے ہمیں مخلوق کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مخلوق سے کبھی امید نہ کرنی پڑے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب، ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ جی ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ جی ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ جی ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ جی ہمیں معاف کر دیجیے۔ آپ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے، پھر بھی معاف کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کے پیارے پیارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کیسے نیک دل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی شخص زندہ دار ہو، راتوں کو تہجد گزارنے والا ہو۔ میرے پیارے اللہ، اس کے اٹھے آپ کام کر چلے گئے۔ اللہ اس پورے مجمع میں اس سے بدکار کوئی نہ ہوگا، اللہ اس سے بد کردار کوئی نہ ہوگا۔ اللہ جی مجھے معاف کر دیجیے، اللہ جی ہم سب کو معاف کر دیجیے۔ اللہ جی ریاکاری سے بچا لیجیے، دکھاوے سے بچا لیجیے۔ اللہ سنت کی محبت دل میں ڈال دیجیے، اللہ اپنا عشق ڈال دیجیے، محبت ڈال دیجیے۔ اللہ اس پوری بستی کی حفاظت فرما، بستی میں رہنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما، ان کے حلال روزی میں برکت عطا فرما، حلال کاروبار میں برکت عطا فرما، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے قبول فرما۔ اللہ جی اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما، اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس نکاح کو بھرپور برکت والا بنا کے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔